موضوع الدرس في قصة التحريم سورة التحريم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سيبات وأبكارا. سورۃ التحریم جو ہے یہ بھی سورۃ مدنیہ ہے. بالاتفاق اس میں کوئی خلاف نہیں. اور جیسا الحمدللہ آپ متعدد بار پڑھ چکے ہیں کہ جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سب مکیہ ہیں چاہے کہیں بھی اتریں. اور جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد ہجرت کے نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنی ہیں. اب حالانکہ سورۃ والمرسلات جو ہے یہ منا میں نازل ہوئی اور منا جو ہے وہ تو حرم ہے. جیسے مکہ حرم ہے منا بھی حرم ہے. لیکن سورۃ المرسلات کو مدنی کہا جاتا ہے کیونکہ ہجرت کے بعد. اسی طرح جیسے آیات مبارکہ ہیں اکمال اور اتمام کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا عرفات میں نازل ہوئی. لیکن مدنی کہلاتی ہے چونکہ ہجرت کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے دو حصے ہیں، ایک مکی حصہ ہے ایک مدنی حصہ. ہجرت سے پہلے جو دور ہے وہ مکی کہلاتا ہے اور ہجرت کے بعد جو دور ہے وہ مدنی کہلاتا ہے.
تو یہ سورۃ التحریم جو ہے یہ بالاتفاق مدنی سورت، اور اس سورت کا تعلق جو ہے سورۃ الطلاق سے، جو پہلے سورت ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ بھی بالکل واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کیا اور سبب اس کا بیویاں تھیں۔ تو طلاق بھی تو یہی ہوتی ہے نا کہ اللہ نے جو ہمارے لیے بیوی حلال کی ہوتی ہے، ہم طلاق دے کے اس کے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس صورت کا تعلق جو ہے وہ آپس میں ربط جو ہے وہ واضح ہے۔ اور طلاق میں کیوں طلاق پیش آتی ہے یا ایسے حالات کیوں آتے ہیں کہ جب گھریلو زندگی میں اعتدال نہ رہے، آدمی کسی ایک جانب زیادہ جھک جائے تو پھر یہ جھگڑے پیدا ہو جاتے۔ اب سورۃ التحریم کے شان نزول کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں زیادہ تر 2 واقعات کا ذکر کیا گیا۔ ویسے بیویوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مبارکہ میں 3 دفعہ 3 واقعات پیش آئے۔ دو واقعات کا ذکر تو اسی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ایک آیت تخییر ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اور آپ نے ایلا فرما لیا کہ 1 مہینے تک میں کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا کہ صحابہ نے سمجھا بھی حضور نے طلاق دے دی ہے، اور تمام بیویوں کو بیک وقت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے طلاق نہیں دی، بلکہ اس زمانے میں تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جو ہیں وہ بھی بڑے غصے میں آئے اور اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ حفصہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں کرتی ہو، حضور کی بات کا جواب دیتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہو، اور جو حضور پاک آپ لوگوں کو 1 مہینے کا یا 6 مہینے کا سال کا خرچہ دیتے ہیں وہ سارا خیرات کر دیتے ہو، پھر کہتے ہو جی ہمیں اور چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے جو قرآن میں آئے ہیں، عسیٰ ربہ ان طلقکن، کہ اگر رب چاہے اور حضور تم لوگوں کو طلاق دے دیں تو اللہ ان کے لیے اور بیویاں لے آئیں گے۔ تو یہ بھی موافقات عمر ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے، یاد رکھیں، چونکہ دشمنان اسلام جو ہیں، دشمنان دین جو ہیں، دشمنان قرآن و سنت جو ہیں، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ کسی جگہ کوئی موقع ملے بات کرنے کا۔ تو اب حدیث مبارک میں یہ لفظ موجود ہیں کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، کہ یہ حضرت عمر نے کہا اور قرآن بھی نازل ہوا۔ اسی کو کہتے ہیں موافقات عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا اللہ پاک نے
قبول فرما کے نازل فرما. انہی موافقات میں یہ آیت بھی ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ بھی موافقات عمر ہے. اسی طرح آیت الحجاب ہے، پردے کا حکم جو ہے وہ بھی موافقات عمر میں ہے رضی اللہ عنہ. تو ہمارے لیے تو بالکل آسان ہے یہ بات کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ محدث ہیں. حضرت عمر کا وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد عمر بھی نبی ہوتے. تو ہمارا تو ایمان ہے اور الحمدللہ ہمارے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. کبھی حضرت عمر کی رائے کو اللہ نے قبول فرما لیا. اور ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پہ، مسئلہ حجاب میں، حرمت خمر میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی، جو حضرت عمر نے کہا، قرآن نازل ہوا. لیکن جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے اس اچھی بات کو کیسے رنگ چڑھایا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی کلمات نہیں تھے، جو عمر نے کہا اللہ نے وہی نازل کیا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہوتا ہے، عمر کا کلام تو قرآن نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کلام اللہ جو ہے وہ تو اللہ کے کلام کا نام ہے، اور یہ تو حضرت عمر نے کہا، اللہ نے بھی پھر وہی نازل فرما دیا، یعنی اللہ کے پاس اور کوئی کلام نہیں تھا. تو دشمنان اسلام جو ہے نا، انہوں نے پھر دیکھو کتنی سیدھی بات کو، کتنی پیاری بات کو کیسے الٹا ہے. کیونکہ جب بندہ نہ مانے تو اس کا پھر کیا علاج ہے؟ جب کسی نے کہا نا بھی دیکھو مقام سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو حضور پاک نے اپنے یعنی اپنی بغل میں مزار مبارک میں رکھا ہوا ہے، دشمن نے اس کو یہ رنگ دیا وہ جی تو حضور کے مجرم ہے نا، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بھاگ نہ جائیں. اب کوئی علاج ہے اس بات کا؟ تو حضرت علی نے تو اپنے مجرموں کو پکڑ کے نہیں رکھا قبر میں، حضرت حسین کے قاتلوں کو بھی پکڑ کے نہیں رکھا گیا. بس دشمن اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا جی. تو یاد رکھو کہ قرآن پاک کے یہ الفاظ پہلے سے لوح محفوظ میں موجود تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سارا قرآن کامل جو ہے الف سے لے کر آخر تک سب لوح محفوظ میں محفوظ تھا. پھر لوح محفوظ سے پہلے آسمان دنیا پہ آیا، پھر جبریل علیہ السلام آہستہ 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے. تو قرآن تو لوح محفوظ میں موجود ہے. یہ حضرت عمر کا کلام نہیں ہے، یاد رکھو. اللہ نے جو لوح محفوظ میں تھا وہ عمر کے دل میں ڈال دیا. تو حضرت عمر کی زبان مبارک سے بھی وہی کلمات نکلے جو لوح محفوظ میں پہلے سے محفوظ ہیں. یہ نہیں کہ حضرت عمر نے کہا اور اللہ نے پھر کلام بنایا ہے، کلام تو پہلے سے محفوظ ہے، ابھی حضرت عمر پیدا ہی نہیں ہوئے. اللہ کا قرآن تو لوح محفوظ میں ہے، ابھی حضور پاک بھی تشریف نہیں لے آئے. تو اس لیے بہرحال یہ اعتراضات جو ہیں یہ تو محض ایک دلی بغض ہے، اور بغض نکالنا ہو تو پھر آدمی کی ہر بات جو ہے وہ بری لگتی ہے.
تو اس پہ آیت تخییر نازل ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی بیویوں کے سامنے کھلی بات رکھ لیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگوں کو دنیا کی زینت چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا کا آرام چاہیے، تو آئیں میرے پاس، میں اپنی طاقت کے مطابق کچھ تمہیں دے کر عزت کے ساتھ طلاق دے کے اپنے گھر سے رخصت کر دوں. جاؤ دنیا ڈھونڈو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لَكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے فرمایا اگر تمہیں آخرت چاہیے اور تمہیں اللہ رسول کی محبت چاہیے تو پھر صبر کے ساتھ گزارا کریں، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر رکھا ہے. تو یہ آیت تخییر جو ہے وہ بھی اسی بارے میں نازل ہوئی کہ بھئی اگر آپ دنیا چاہتی ہیں طلاق لے لیں، اور اگر آخرت چاہتی ہیں تو پھر تو صبر کرنا پڑے گا. تو تمام بیویوں نے دنیا کو چھوڑ کے حضور کو چن لیا تو الحمدللہ طلاق نہ ہوئی. اسی طرح دوسرا واقعہ جو آیا ہے قرآن پاک میں اور جس کے شان نزول میں یہ سورت اتری ہے، اس میں دو واقعات ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ میرے مدنی سرکار کی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ حضور عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان میں ہر بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے. 10 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 5 منٹ بیٹھ جاتے. ایک تو بیویوں کو بھی زیارت ہو گئی اور حضور پاک نے بھی ان کی خیر عافیت پوچھ لی، کوئی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے. اور پھر جس بیوی کا نوبہ ہوتا تھا، باری ہوتی تھی، پھر رات حضور اس کے گھر میں گزارتے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ بی بی زینب کے پاس کسی نے ہدیہ بھیجا شہد کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے میٹھا بھی پسند تھا لیکن شہد تو بہت زیادہ پسند. اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور شہد مبارک جو ہے وہ سارا سال استعمال فرماتے تھے. گرمیوں کے اندر شربت بنا کے پی لیتے تھے اور سردیوں کے اندر گرم پانی میں ڈال کے پی لیتے تھے. کیونکہ شہد شفا بھی ہے اور اس کی تاثیر بھی ہے ماشاءاللہ. گرم پانی ملائیں گے گرم ہو جائے اور ٹھنڈے پانی ملائیں گے بہترین ٹھنڈا شربت. اور پھر یہ پیٹ کا علاج ہے اور اینٹی بائیوٹک ہے، یعنی اندر جتنے انفیکشن ہیں ان کو ختم کرتی ہے. اسی لیے آج بھی دنیا کے تمام ڈاکٹر جو ہیں بڑے بڑے، اللہ نہ کرے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، کسی کا شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائے اور زخم خراب ہو جائے تو جب وہاں کوئی دوا کام نہیں کرتی نا، پھر وہ اسی شہد کی پٹیاں رکھتے ہیں. اور یہ اللہ کی عجیب نعمت ہے، یعنی آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں، آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں. اچھا بالکل خالص اگر شہد ہو نا جی تو اس میں سلائی ڈال کے آنکھوں میں بھی ڈالیں تو آنکھوں کو بھی صاف کر دیتی ہے. تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ہدیہ آیا شہد کا. تو حضور جب عصر کے بعد تشریف لے جاتے
تو بیوی صاحبہ وہ شربت بناتی آپ کے لیے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتی، حضور نوش فرماتے آرام سے، تو اس میں بنسبت عام وقت کے زیادہ وقت لگ جاتا، یعنی پہلے آپ بیٹھتے تھے 10 منٹ، اب 20 منٹ لگ جاتے، 15 منٹ لگ جاتے۔ اور حضور کی محبت میں جب محبت ہو نا، پھر یہ 10 منٹ کی جدائی بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بی بی عائشہ اور حفصہ کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ حضور اس کے پاس کیوں زیادہ بیٹھتے ہیں۔ تو ایک دن ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہم ایک ہیلا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو مقصد کیا ہے، حضور پاک کی محبت، مفہوم دیکھنا چاہیے کہ ہیلا کیوں کر رہی ہیں بیویاں۔ کہتے ہیں نا یہ جو روافض ہیں کہ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ نے سازش کی، کس بات کی سازش جی؟ جیسے آج کل بھی کسی کا کوئی کام نہ ہو نہ جی کہتے ہیں جی سازش کی گئی ہے، تو پھر تمہارا کیا کام ہے؟ سازش کو ختم کرو، سازش نہ ہونے دو، سازشیوں کو کیوں موقع دیا ہے؟ تو یہ سازش نہیں، یہ تو اس کے رسول ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ حضور پاک ہمارے پاس لیٹ آتے ہیں، وہاں زیادہ بیٹھتے ہیں۔ تو اب حضور انہوں نے مشورہ یہ کیا بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ نے کہ بھی اگر حضور پاک میرے پاس آئیں گے نا تو میں کہوں گی کہ حضور آپ سے مغافیر کی ایک بو آ رہی ہے۔ مغافیر کہتے ہیں ہینگ ہوتی ہے، پٹھان بھائی کھاتے بھی ہیں پیٹ کے لیے، لیکن اس میں ہوا بہت ہوتی ہے، پیٹ کا علاج ہے، لیکن اس کی ہوا بڑی، ایک تو بو ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر تمہارے پاس حضور آئیں گے تو کٹھے بیٹھیں گے تو آپ بھی کہیں یا رسول اللہ انی اجد الریح المغافیر، مجھے آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا، ایک بہانہ بنایا، چونکہ حضور کو تو بو سے نفرت ہے، آپ کو تو خوشبو سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بدبو برداشت ہی نہیں کر سکتے، اسی لیے فرمایا بھی کسی نے کچا بصل کھایا ہے یا کسی نے لہسن کھایا ہے، ثوم کھایا ہے، تو فرمایا مسجد میں بھی نہ آؤ، لوگوں کو خراب نہ کرو بدبو سے۔ ہمارے مسلمان تو ماشاءاللہ سگریٹ پی کے حقہ پی کے مسجد میں آتے ہیں تاکہ ساتھ والے جو کھڑا ہے اس کو قرآن بھی بھول جائے پڑھتے ہوئے۔ جب اللہ اکبر کہتے ہیں ایسے بھپکے نکلیں گے بدبو کے، دھوئیں کے، تمباکو کے، اس بلا کے کہ ساتھ والے بیچارے کی بھی نماز ختم۔ تو بی بی عائشہ کی خدمت میں جب سرکار دو جہاں تشریف لائے تو بی بی صاحبہ نے بڑے عجیب انداز نے کہا یا رسول اللہ انی لاجد من کریہ المغافیر، مجھے تو ہینگ کی بو آ رہی ہے۔ اگر میں ما اکلت المغافیر، میں نے تو کبھی ہینگ نہیں کھائی، میں تو زندگی میں نے کبھی ہینگ نہیں کھائی، تو کیسے خوشبو آ رہی ہے؟ میں نے البتہ شہد پیا ہے بی بی زینب کے گھر میں۔ تو اب بی بی صاحبہ تھی تو بڑی ذہین نا، تو نے کہا یار ہاں پھر یہی ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں نا انہوں نے ہینگ کھائی ہو، کیونکہ شہد کی مکھیاں جو ہے دیکھو نا پھولوں پہ بیٹھے تو شہد میں پھولوں کا اثر آتا ہے، اگر ان کو آپ کسی کنو پہ بٹھا دیں، سیب پہ بٹھا دیں، وہی شہد میں وہی خوشبو آئے گی۔ حضرت میں ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اب حضور جب بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آئے
تو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی کہا، یا رسول اللہ انی لاجد ریح المغافیر، مجھے تو ہینگ کی ہوا آ رہی ہے، میں نے تو کبھی وہ مغافیر کھایا ہی نہیں، شہد پیا تھا۔ انہوں نے کہا ذرا ہو سکتا ہے کہ پھر اسی شہد کی وجہ سے ہو، شہد کی مکھی انہیں وہ کھایا ہو۔ تو اصل میں یہ سارا ہیلا ہو رہا تھا، اور ہیلا جو ہے نا، یاد رکھو، ہیلا وہ مذموم ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ یہ ہمارے بہت سارے بھائی کہہ دیتے ہیں نا بھی حنفی حضرات جو ہے نا یہ ہیلے بڑے کرتے ہیں جی، ان کے پاس کتاب الحیل ہے، سب ہر مسئلے میں کہ ہیلا نکال لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، ہیلا وہ حرام ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اگر وہ حکم خدا بندی کے مطابق ہو تو وہ تو جائز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہے باقاعدہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی نا، بیوی نے جب کہا تھا کہ حارث کے نام کی منت باندھ لیں تو ایوب صاحب غصے میں آیا، انہوں نے کہا میں پیغمبر ہوں، میں دعوت توحید دینے کے لیے آیا، تم مجھے کہتی ہو غیر اللہ کے نام کی منت باندھ لو، اللہ نے مجھے شفا دی نا، میں تیری پیٹھ پہ 100 بیعت ماروں گا۔ اب جب ایوب علیہ السلام کو شفا ہو گئی تو ایوب علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، بات کی ہے، اور پیغمبر تو سچی بات کہتے ہیں۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ بیوی کو میں ماروں گا، تو اللہ نے فوراً حکم دیا، اللہ نے فرمایا ایوب تمہاری بیوی نے اتنا صبر کیا ہے، اتنی وفا کی ہے کہ جب ساری دنیا تجھے چھوڑ گئی تمہیں بیوی نے نہیں چھوڑا۔ خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تعنس، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ہم آپ کو بھی غلط نہیں کر سکتے اور اپنی اس باندی کو بھی بچانا چاہتے ہیں، لہذا کھجوروں کا ایک گوشہ لے لو جس میں 100 لڑیاں اور چھڑیاں ہوں، ایک دفعہ مار لو تمہاری قسم پوری ہو گئی۔ تو اب یہ ہیلا تو اللہ نے سکھلایا ہے نا کہ جی 100 جس میں 100 لڑیاں ہوں کھجور کے گوشے میں، ایک دفعہ ہمارا 100 بیت ہو گیا۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود تدبیر سکھلائی یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ وہ کسی کو اپنی طاقت سے نہیں روک سکتے تھے، اپنے بھائی کو نہیں چھین سکتے تھے، ان کا علاقہ الگ تھا، ان کا حکم الگ تھا۔ ہم نے ان کو ترتیب سکھلائی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جب میرے بھائیوں کا تم غلہ پیمائش غلہ ناپو تو اس کے اندر ہمارا جو غلہ پیمائش کرنے والا جو سا ہے، جو برتن ہے، وہ اندر ڈال دینا۔ وہ جب روانہ ہو گیا ہے تو دستہ بھیجا کہ جاؤ پکڑو ان کو، میرا چوری کر کے جا رہے ہیں سال ملک۔ انہوں نے کہا ہم تو ماکن سارے کی، ہم چور تھوڑے ہیں۔ ہم نے کہا جی نہ ہوں، ہم نے تلاشی تو لینی ہے۔ تو یہ ساری ترکیب اللہ فرماتے ہیں ہم نے سکھلائی، حالانکہ وہ کوئی چوری کر کے جا رہے تھے۔ ان کو پکڑنے کے لیے ان کے سامان میں خود چیز رکھ دو، پھر پکڑ بھی لو۔ تو یہ بھی تو ہیلا ہے۔ شریعت میں ہیلا وہ حرام ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے بعض بدتینت لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا کر لیتے ہیں کہ جب فارم آتے ہیں زکوٰۃ کے لکھ دیتے ہیں ہم تو شیعہ ہیں، تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائیں، یا وہ یہ کر لیتی ہیں کہ زکوٰۃ ہوتی ہے سال کے بعد، ان کے پاس جتنا پیسے ہیں نا جی 11ویں مہینے بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، سال تو نہیں گزرانا، زکوٰۃ کہاں سے دے؟ اب جب بیوی کے اکاؤنٹ میں 11 مہینے گزرتے ہیں وہ پھر خاوند کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتی ہے، نہ وہاں سال گزر پاتا ہے نہ یہاں گزر پاتا ہے، مقصد زکوٰۃ کھانا ہے۔ یہ ہیلے حرام ہیں۔
تو ان بیویوں نے جو ہیلا کیا ہے وہ تو اس کے رسول ہے، حضور کی محبت ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاد کی بکیاں ہیں، انہوں نے مغافیر کھایا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اچھا بات سنو، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج کے بعد میرے اوپر شہد جو ہے وہ حرام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بات باہر نہ نکلے۔ کیوں؟ حضور یہ نہیں چاہتے تھے نا کہ بی بی زینب کو جب پتہ لگے گا کہ میرے شہد پینے کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر بی بی زینب کا دل ٹوٹے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب بس شہد نہیں پیوں گا تو بس تمہارا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور بی بی صاحبہ کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں کہہ دوں گا میں نہیں پیتا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ لیکن اب یہ بات تو حضور پاک نے مثلاً کی تھی بی بی عائشہ سے، اس نے صبر نہ کیا، بی بی حفصہ کو بتا دیا وہ اچھا ہو گیا، حضور نے شہد حرام کر دیا ہے۔ تو حضور نے منع فرمایا تھا کہ نہیں بتانا، بتا دیا۔ صبر نہیں ہوا نا، انہوں نے کہا ہمارا کامیاب، ہم نے جو سکیم بنائی تھی نا کامیاب ہو گئے نا اس میں۔ اب تو حضور نے شہد پینا ہی چھوڑ دیا نا، پھر بی بی زینب کے پاس کیوں زیادہ وقت لگائیں گے؟ تو ایک واقعہ مبارک جو ہے وہ یہ ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھو ایک سب سے بڑا شرعی مسئلہ سمجھیں کہ کوئی بندہ اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دے، اگر وہ عقیدہ بنا لے کہ یہ حرام ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، چونکہ حلال حرام کرنے کا اختیار تو اللہ کو ہے۔ اللہ نے کہا گائے حلال ہے، وہ کہ نہیں یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بھئی اونٹنی کا دودھ حلال ہوگا، نہیں جی حرام ہے۔ تو اگر اللہ کے حلال کو عقیدے میں حرام کر دے یا اللہ کے حرام کو عقیدے میں حلال کر دے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ حلال حرام کا اختیار تو اللہ کو ہے نا، اور کس کو طاقت ہے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے؟ اسی لیے بعض فقہا لکھتے ہیں نا کہ میرے جو بھائی دوست داڑھی منڈاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر داڑھی منڈانے کو گناہ سمجھ رہا ہے تو گناہ گار ہی رہے گا، فاسق فاجر رہے گا، اور اگر کہتے ہیں چھوڑو یار داڑھی رکھنا کوئی اسلام میں ضروری ہے، وہ اس کی وجوب کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں کافر ہو جائے گا وہ۔ یا داڑھی پر تنقید کرتا ہے، طنز کرتا ہے، یا داڑھی کو برا سمجھتا ہے۔ برا سمجھنے کا کیا معنی کہ آپ جائیں نا اس کے بعد کہ جی میرے ساتھ آپ نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے ابھی شیو نہیں کیا ہے، دیکھو نا بال بڑے ہیں، اچھا نہیں لگتا نا باہر میں جاؤں، یعنی داڑھی کو برا سمجھ رہا ہے نا، اس کے برا سمجھنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ برا نہ سمجھتا تو شیو کے بغیر باہر کیوں نہیں نکلتا؟ بھئی اگر ایک دن دو دن شیو نہیں ہوا تو کیا کون سی اس کو پھانسی لگ جاتی؟ معنی یہ ہے وہ نفرت کر رہا ہے، برا سمجھ رہا ہے کہ اب بیٹھو یار جب تک میں شیو نہ کروں۔ اور پھر ان مسلمانوں نے بھی آج کل یہ طریقہ رکھا ہے کہ سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ باتھ روم میں جائیں گے سب سے پہلے شیو کریں گے، اور روزانہ شیو کریں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شیو کرنے سے شاید ہم جوان نظر آتے۔ خدا کے بندے بوڑھا بوڑھا ہوتا ہے لاکھ شیو کرے، بوڑھا آدمی بوڑھا ہوتا ہے نا جی، اور کہتے ہیں نا وہ بوڑھی گھوڑی لال لگام، لاکھ اس کو جناب وہ شیو کرے یا ٹائیاں باندھے یا اس کے بعد عجیب کپڑے پہنے، جوانی جوانی ہوتی ہے، چاہے بالکل کچھ بھی نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جوانی تو پھٹتی ہے۔ اب جناب بڑھاپے میں وہ لاکھ سوٹ پہنے اور یہ کرے اور بڑا کر کے کمر سیدھی کر کے چلے، جناب بڑھاپا بڑھاپا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ناک چھپاؤ نہیں چھپتا۔
جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے حلال کو اگر عقیدتاً حرام کر دے وہ کافر ہو جائے گا. اچھا عقیدے میں تو حرام نہیں کیا، اس نے کہا بس میرے اوپر حرام ہے، تو گناہگار ہوگا کہ تم نے اللہ کے حلال کو اپنے اوپر کیوں حرام کیا، اس میں بھی گناہگار ہو. اور تیسری ایک قسم ہوتی ہے کہ آدمی مجبوری طور پہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میرے بھائی آپ نے انڈا نہیں کھانا، آپ کا بلڈ پریشر پرابلم ہے اور آپ انڈا نہ کھایا کریں. تو اب وہ اس لیے نہیں کھاتا، اس کا دل چلتا ہے، چاہتا ہے، وہ حلال بھی سمجھتا ہے، لیکن کہتا ہے بھی کیا کروں، بیماری کی وجہ سے مجبور ہوں. شوگر والے کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی مٹھائی نہیں کھانا، میٹھی چیزیں نہ کھانا، ورنہ شوگر شوٹ کرے گی اور جناب پڑے ہوں گے کسی جگہ، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کیا ہوا. یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے نا، شوگر زیادہ ہو جائے تب بھی بندہ ختم اور کم ہو جائے تب بھی بندہ ختم. ہر چیز کا اعتدال چاہیے. اسی لیے شوگر کے مریض جو ہے نا ان کو میٹھا بھی جیب میں رکھنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کم ہونا شروع ہو جائے فوراً وہ منہ میں میٹھا رکھ لیتے ہیں. ایک نظام ہے نا جی اللہ کا، اعتدال ہے تو نظام قائم ہے. جہاں اعتدال آپ توڑیں گے بس اسی وقت تباہی آ جائے گی. پانی بھی زیادہ پی لیں نقصان دیتا ہے، روٹی بھی زیادہ کھا لیں نقصان دیتی ہے. ہر چیز میں اعتدال. تو یاد رکھیں کہ اللہ کے حلال کو حرام سمجھے عقیدتاً وہ کافر ہے. اللہ کے حلال کو صرف اپنے لیے حرام کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا ہے تو گناہگار ہے. اگر عذر اور مجبوری کی بنا پہ وہ نہیں کھاتا، حرام نہیں سمجھتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور حضور پاک نے تو قسم کھا لی تھی ساتھ، آپ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں آئندہ وہ نہیں پیوں. تو قسم بھی آ گئی. اللہ اکبر. تو اس پہ اللہ نے قرآن کی یہ سورت اتاری، اس کا نام ہی سورت تحریم پڑ گیا. لیکن شان محمد مصطفیٰ دیکھیں کہ مالک ناراض ہیں، انکوائری کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن خطاب یا ایھا النبی. اندازہ کریں نا جی کہ کتنا عظمت رسول ہے، ورنہ یہ تو مقام تھا نا کہتے کہ یا آدم. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ آدم ہم نے منع کیا تھا تمہیں کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، کیوں کھایا تم نے؟ قال علم انہاکما. لیکن یہاں وہی محبت، وہی انداز، وہی لطف، وہی کرم ہے کہ یا ایھا النبی. یہ خطاب ہے نا، جب خطاب کے ساتھ پکارا جائے تو شان ہوتی ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. کتنا شان ہے میرے مدنی کی. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی لم تحرم، کیوں آپ نے حرام کیا اس چیز کو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے؟ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے میرے حلال کو حرام کر رہے ہو. اچھا فوراً ساتھ کہہ دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے بھی ہیں، نہایت مہربان بھی ہیں، ہم نے بھی بخش دیا. آپ سے جو غلطی ہو گئی ہے ہم تو بخشنے والے ہیں، ہم تو امت کو، آپ کی امت کو بخش دیتے ہیں، تو آپ کو نہیں بخشیں گے. واللہ غفور الرحیم. تو یہ سورت تحریم جو ہے نازل ہوئی، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی ہے.
کہتے جی کہ ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی ہے، مثلا زمین ہے، مکان ہے، کچھ ہے، سودا ہو گیا، خریدنے والے نے اس کو ایڈوانس بھی دے دیا، ابھی 10 لاکھ میں تیرا میرا سودا ہے، 1 لاکھ جو ہے یہ ایڈوانس۔ اب کچھ مدت کے بعد وہ سودا کرنے والا پھر گیا، دینے والا نہیں، جس نے سودا کیا تھا وہ پھر گیا، تو کیا ایڈوانس اس کو واپس ملے گا؟ حنابلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ملے گا۔ اور فقہائے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ تقوی کا اور عزیمت کا تعلق یہی ہے کہ اس کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ اس نے کچھ لیا تو نہیں نا آپ سے، ایک سودا ہوا تھا، ایڈوانس دے دیا تھا۔ اور بعض فقہا تشریح کرتے، تفصیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ایڈوانس دیا تھا اس وقت اگر اس نے یہ شرائط لکھوا لیے تھے کہ بھی دیکھو ایڈوانس دے رہے ہو، اگر کل سودا نہیں لوگے ایڈوانس ضبط، اور اس نے بھی قبول کیا تھا تو اب نہیں لے سکتا۔ اگر یہ شرط نہیں کی گئی تو واپس ہونا چاہیے۔ بہتر اسی میں ہے کہ واپس کر دیں، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو جہاں معاملہ نازک ہو نا وہاں آدمی ہر لحاظ سے بچنے کی کوشش کرے۔ کہتے جی کہ میں جب ایمرجنسی چھٹی پہ 10 دن کے لیے انڈیا گیا تھا، واپسی پر جدہ سے بغیر احرام کے مکہ اپنی رہائش پر آیا، پھر میں نے اپنی رہائش پر آنے کے بعد مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ۔ اگر تمہاری رہائش حد حرم کے باہر ہے اور تم اسی نیت سے آئے تھے کہ بھی میں سیدھا اپنی رہائش پہ جاؤں گا، عمرے کی نیت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ سیدھا مکے میں آتے تو پھر تو احرام باندھنا ضروری تھا نا۔ اگر رہائش ہی باہر ہے حرم کے تو پھر تو آپ پہ دم نہیں پڑے گی، اور اگر رہائش حرم میں ہے پھر آپ نے احرام نہیں باندھا ہے تو پھر دم پڑے گی۔ کہتے جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روضہ مبارک جو ہے، یعنی قبر مبارک جو ہے وہ کہاں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ یعنی کعبہ شریف میں آ کر بھی تسلی نہیں ہوئی، ابھی قبریں ڈھونڈنی ہیں آپ نے۔ کیا خیال ہے؟ یعنی وہ دماغ میں جو قبریں بیٹھی ہوئی ہیں نا، کہاں سے نکلیں؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ بھئی تمہیں اللہ نے کعبہ بھی دے دیا، سرکار دو جہاں کا روضہ مبارک بھی دکھلا دیا، مزید تمہیں قبروں کی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال کہتے یہی ہیں کہ سیدنا ابراہیم کی قبر مبارک جو ہے وہ شام کے قریب ایک مقام ہے، خلیل، مسجد اقصی کے قریب، بیت اللحم کے قریب مقام ہے، اس کا نام ہی خلیل ہے، وہاں انبیاء دفن ہے، تو وہاں حضرت ابراہیم بھی دفن ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں آپ کی قبر مبارک ہے، اللہ عالم حقیقت کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ زندگی میں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام نماز میں کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا نہیں کہتے، پورا کہنا ضروری تو نہیں ہے، سلام جتنا کافی ہے، السلام علیکم بس۔ قیامت میں بھی فرشتے یہی کہیں السلام علیکم، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار۔ تو سلام تو اتنا کافی ہے،
وہ تو آگے اور زیادہ ثواب لینے کے لیے ہے کہ السلام علیکم صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جتنے کلمات بڑھیں گے اتنا اجر ثواب زیادہ ہوتا جائے گا. اور نماز میں تو لاکھوں آدمی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف بڑھاتے چلے جائیں. وہاں تو اختصار ضروری ہے کہ من اما منکم فلیخفف، جو امام بنے وہ تخفیف کرے، کیونکہ وراءکم ذو الحاجہ، تمہارے پیچھے کام والے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، بچے والی عورتیں بھی ہیں، بچے بھی چیخ و پکار کریں. یہ نہیں کہ تم لمبے کرتے جاؤ، وہاں تو تخفیف کا حکم ہے. اور پھر نماز میں آپ سلام پڑھ بھی چکے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو پڑھ بھی چکے ہو. پتہ نہیں تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے، نماز میں نہیں ہے. کہتے جی کہ میں حضرت خیر نور کے ساتھ رہا، انہوں نے کہا کہ میں آج کے دن پہلے کہا کہ میں جمعرات کے دن مروں گا. اللہ پاک کبھی چاہیں تو کھول دیتے ہیں، نہ چاہیں تو نہ کھولیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ چاہیں تو بطور ایک کرامت کشف کے ذریعے، ایک القاء کے ذریعے اپنے اولیاء پر بھی بات بتلا دیتے ہیں، اور نہ چاہیں تو نہ بتلائے. تو یہ اس کا کوئی بڑی بات نہیں. اگر کسی بزرگ نے کہا اور ویسے ہو گیا، کئی صحابہ نے بھی کہا. ایک صحابی نے شادی کی ایک عورت سے، اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تم قبول کرو گی؟ اس نے کہا ہاں میں تو قبول کر سکوں گا، لیکن ایک شرط سن لو، میں نے کل شہید ہو جانا ہے. شادی میری ایک رات کی ہے تاکہ حضور کی سنت پوری ہو جائے. اور نے کہا میں پھر بھی قبول کرتی ہوں، میرے تو پہلے بھی 6 شوہر شہید ہو چکے ہیں، 7ویں تم سے ہی. تو وہ دوسرے دن شہید ہو گئے. تو یہ علم غیب نہیں ہوتا. اللہ چاہتے ہیں تو کبھی بطور کشف و کرامات کے بتلا دیتے ہیں، اور کبھی چاہیں تو نہیں بتلاتے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت کا شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ اس وقت وہ اغیار کے نشانے پہ ہے، اسے مزید توڑنے کی کوششیں ہیں. اللہ تمام دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما دے. یا الہ العالمین پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنا دے، وہاں اسلام کا قانون نافذ فرما دے، اور تیرے علم کے اندر جو اسلام کے ساتھ مخلص ہیں ان کی مدد فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. وہ اپنا کر دے